ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے میرے پروگرام کے لیے سر وقت نکالا۔ سر، یہ کسی بھی ملک کی جو بحری ناکہ بندی ہوتی ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خود ایک ایکٹ آف وار ہے، لیکن یہ ایکٹ کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ ساتھ میں جب آپ سیز فائر میں توسیع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دو متضاد اقدامات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسرے ملک کو پروووک کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں تو یہ کر رہا ہوں، تو پھر کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ملک جس کی آپ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے بحری طور پر، وہ آئے گا مذاکرات کی ٹیبل پر؟ سر یہ بات بالکل بڑی واضح ہے اور بڑا اچھا پوائنٹ آپ ریز کر رہی ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جب جنگیں لڑی جاتی ہیں نا، مختلف ممالک آپس میں حالت جنگ میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے آپ کی کامیابی کی جو چابی ہے وہ اس میں ہے کہ آپ کی کاز آف وار کیا ہے، آپ کیوں فائٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو کاز آف وار ہے اگر وہ جینوئن ہو تو اس سے آپ کی جو فورسز ہے اور آپ کی قوم ہے اس کے اندر ول ٹو فائٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ میں ملٹری ٹرمینالوجیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی کاز آف وار تو کچھ بھی نہیں تھی۔ جو نتنیاہو نے کہا، پہلے پریزیڈنٹ ان کی اس کی بات نہیں مانتے رہے، ابھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ فیدر لوں گا اور میں اس کو غرق کر دیتا ہوں راتوں رات پوری سیولائزیشن کو، یہ وہ تو کاز آف وار نہیں تھی۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ایران کے پاس کاز آف وار ہے، ان کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے۔ دے نو کہ ہماری تو بیک پیچھے وال کی ساتھ ہے، تو اس لیے ان کے اندر ول ٹو فائٹ ہے، ریزسٹنس ہے۔ تو ایک ملک جس کا ڈیفنس بجٹ کوئی 1.5 ٹریلین ڈالر ہے، اس کا مقابلہ ایک ایسا ملک کر رہا ہے جس کا کوئی 31 بلین ڈالر کا ہے اور اس نے ڈیفیٹ نہیں ہوئی ہوئے، اور جب وہ ڈیفیٹ نہیں ہوا تو وہ پھر فاتح ہے۔ اور اگر بڑی طاقت جو ہے وہ جیت نہیں سکی تو وہ لوز کر گئی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس میں جو یہ جیت نہ سکنا جو ہے سر، یہی بیسک ایک ریزن ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ سر یہ جو ان کی دھمکیاں ہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایران کو دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایران ہمیں دباؤ میں آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ ایک طرح سے خود کہیں نہ کہیں ایسے بیانات دے کر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں یہ سارے معاملے میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ایران کی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا اسما کہ وہ آنسریبل ہیں ٹو دیئر اون پیپل۔ امریکہ میں وہاں بھی لابینگ ہے، وہ پالیٹیشین ہیں، انہوں نے ووٹ لینے ہیں، تو جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے ابھی اس میں امریکہ کے اندر 70% لوگ کو خلاف ہو گئے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جنگیں نہیں لڑیں گے اور آپ نے یہ کیا کیا، اور اس کا کوئی کاز ہی نہیں تھی، کوئی ریزن نہیں تھا کہ آپ چلے گئے۔ اور پھر نیٹو کے کنٹریز، یہ جو تاریخ ہے پوری نیٹو کی، اس میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ کہیں کہ ان لافل وار آپ لڑ رہے ہو۔ اسپین کے پرائم منسٹر نے کہا تھا نا کہ دیکھیں جس قانون، بین الاقوامی قانون کی مجھے پروٹیکشن ہے میں اس کو وائلیٹ کیسے کروں؟ تو یہ مطلب ہے یہ ان کی غلطی تھی۔ تو ابھی ایک ہزیمت ہے، ایک شرمندگی ہے، ایک لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم جیت گئے، ہم نے ان کی ایئر بھی تباہ کر دیا، وہ بھی تباہ کر دیا، وہ کیا، تو پھر مذاکرات کس چیز کے کر رہے ہیں اگر سب کچھ تباہ کر دیا؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آئیں گے بات چیت کے اوپر۔ آپ دیکھیں گی ونسٹن چرچل نے بڑا ٹھیک کہا تھا کہ امریکن جو ہے پہلے ساری آخر میں ایک ٹھیک آپشن پہ آتے ہیں، لیکن پہلے ساری جو غلط آپشن ہیں ان کو ایکسرسائز کر کے آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیز فائر ان کی بھی نیڈ ہے، سیز فائر ایران کی بھی نیڈ ہے۔ ایران تو ایرانی کیس وار مونگرر نہیں ہے، وار نہیں چاہتا تھا۔ تو میرے خیال میں ان کی بات چیت تو ہو جائے گی، لیکن یہ جو ہے اٹس ان اے بیڈ ٹیسٹ۔ آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سیز فائر کیا ہے، ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پورٹس کی ناکہ بندی کی ہے۔ ناکہ بندی اٹ سیلف از این ایکٹ آف وار ملٹری ٹرمینالوجی میں، اور آپ حالت جنگ میں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کس کو کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی دنیا بے وقوف ہے، پاگل ہے، ان کا کوئی مائنڈ نہیں ہے یا انٹلیکٹ کا لیول نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے ان سے ٹیبل پہ بٹھائیں۔ ان دی لانگ رن اگر ڈپلومیسی کو سمجھے ٹرمپ تو میرے خیال میں ایک اسٹرانگ ایران ان دس ریجن، their friend as their friend can be their strength in this area.
اور وہ ہوں اس کے پاس تیل کے ذخیرے ہیں سب کے. آپ تیل کے ذخیرے آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے وینزویلا کا بھی ان کا بھی, اور ایکچولی یو وانٹ ٹو ڈینائی دیٹ ٹو دی چائنیز کہ بھائی کسی اور کو, تاکہ ان کی انڈسٹری رک جائے اور یہ وہ. تو میرے جی خیال جی میں اٹ از آل ان بیڈ ٹیسٹ. اچھا سر, مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آج ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا, انفیکٹ ایرانی میڈیا میں یہ خبر ہمیں بہت زیادہ آتی ہوئی دکھائی دی کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 جہاز جو ہیں ان کو قبضے میں لیا گیا, ایک ان میں سے اسرائیلی جہاز ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی بجائے ہمیں ریاکشن دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ جو ریاکشن ہے, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کے لیے جو بار بار امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے, یہ خدا نخواستہ چیز کہیں متاثر ہو سکتی ہے یا رک سکتی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید ریاکشن کو اپنے بڑھاتے ہوئے خلیجی ممالک پر دوبارہ سے ایران جو ہے اٹیکس کر سکتا ہے اگر نیکسٹ 3 to 5 days میں مذاکرات نہیں ہو رہے ہوتے؟ دیکھیں ایران کے یہ جو ایکشنز ہیں نا, یہ ڈیفینسو ایکشنز ہیں. بیکاز دیکھیں آپ نے سیز فائر اعلان کر کے ان کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز جو ان کی ایک سی کی ٹیریٹری ہے, جو رائٹ فل ان کا لا ہے, وہ اس میں وہ نہیں جا سکتے, لیکن باقی دنیا چلا سکتے ہیں, ہم ان کو لگا جائیں. باقی تو بالکل دیٹ از وائی بالکل وہ ڈیفenس کے لیے, اپنے ڈیفenس کے لیے وہ کر رہے ہیں. آج یہ کہہ دیں کہ ان کی ناکہ بندی ختم ہے تو وہ اسٹیٹ ہارموز کو کھول دیں گے, اور پھر بیٹھ کے پہلے سٹاف لیول پہ بات ہوتی ہے, ہائی لیول کے اوپر ڈائیلاگ نہیں ہوتے. ہائی لیول کے اوپر صرف وہاں کے سگنیچرز ہوتے ہیں. اگر ادھر سے وائس پریزیڈنٹ آنا ہے یا ٹرمپ آنا چاہتا ہے اور ادھر سے ان کے اسپیکر آنے چاہتے ہیں, تو پہلے لوور لیول پہ موڈیلٹیز کو طے کر لے اور کر کے تو پھر آئے اور اس کو ختم کرے. بیکاز پوری دنیا جو ہے وہ اکنامکلی ایک بہت بڑی تکلیف کے اندر ہے, اور بہت سے لوگوں کے مالی حالات, اور ایک ریسیشن ہے, اور ایک بین الاقوامی ریسیشن از ان دی آفنگ, اور اسی طرح جو قیمتیں چڑھ گئی ہیں, انفلیشن ہے, اور لوگوں کے اور بڑے مسائل ہیں, اور اس کا سارا الزام امریکہ اور بڑے اسرائیل پہ مسائل ہے. کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. اس وقت ایک بڑے ملک کے لیے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس جنگ سے نکلنا بنا ہوا ہے. امریکہ کی ظاہر ہے میں بات کر رہی ہوں. تو سر اس جنگ سے نکلنے کے لیے اب آپشنز کیا ہیں امریکہ کے پاس, اگر ان کیس ایران نہیں مانتا ہے, مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا, آپشنز کیا ہے ناکہ بندی کے علاوہ؟ امریکہ یہ کہے کہ ہم جیت گئے ہیں, وہ اپنی پبلک کے لیے انہوں نے کہنا ہے ہم نے ان کا یہ سب کچھ تباہ کر دیا ہے, ابھی ان کے پاس کچھ ٹھیک ہے. نہیں ہے, تو ہم ان کا بلاکیڈ ہٹاتے ہیں, کیونکہ ایک کنٹری کا اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل لا یہ ان کی علایت ہے, اور ہم ہٹاتے ہیں. وہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کھول دیں, نیوکلیئر کے اوپر ان کی بات ہو جائے, جو ان کا لا رائٹ ہے وہ ان کو رائٹ دے, اور ان کے ساتھ دشمنی کی بجائے دوستی پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور ٹیبل پہ آئے, اور یہ ایک لینڈ مارک ٹریٹی ہو جائے گی, ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں بڑا پن دکھانا ہے, بیکاز امریکہ از اے ویری بگ کنٹری اور ایک کانٹیننٹ ہے, اور اس کا اتنا بڑا ارے دل ہونا چاہیے. زبردست بات کر دی آپ نے جنرل صاحب کہ بڑا ملک ہے تو بڑا پن بھی دکھانا ہوگا, بڑے دل کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا.